رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز لیٹ پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ شاید صحابی مجھ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے فجر کی نماز لیٹ پڑھائی ہے۔ صحابہ نے سوال نہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھی تم نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ آج میں نے نماز لیٹ کیوں پڑھائی ہے۔ عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج جب میں جاگا تو مجھ کو سلا دیا گیا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھے میرا بھائی، اللہ نے ابھی کوئی آنکھ پیدا نہیں کی جو اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کیسا ہے، کس طرح ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے بارے میں کسی قسم کا تصور کرنا بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے ہے اللہ۔ اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں، یقین جانیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ اتنا بڑا اس میں فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ پڑھا، جبرائیل نے کہا لعنت اس پر اور میں نے آمین کہا۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، درود پاک دعا ہے، کہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو بیٹھا ہے ہماری الٹی سائیڈ پہ، وہ بھی وہ 10 گناہ مٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ جتنی بار بھی کہیں گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے نا یہ ڈرامے یہ نہیں ہیں، جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اللہ 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے ہوگا، چومنے سے نہیں ہوگا۔ تو میرا بھائی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور نقصان بھی بہت ہے کہ لعنت، جب اللہ لعنت کرتا ہے تو پھر زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، چرند پرند، حشرات الارض بھی لعنت کرتے ہیں۔ لہذا فائدے والی باتیں یہی ہیں کہ سن کر عمل کیا جائے، اور کوئی ایسی چیز ہمارے بس میں نہیں چھوڑی اللہ نے، لیس کمثلہ شیء، تو اللہ کی ذات کی کوئی احاطہ ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میں کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اس لیے میرا بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ بعد میں ایک فائدہ اس کو ایسا بتاؤں گا پھر آپ انشاءاللہ کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بتا سکتے ہو کہ مجھے اس کائنات میں سب سے پیارا بندہ کون سا لگتا ہے، جس سے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں؟ عرض کی اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا۔ اللہ کا کیسا ہاتھ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی شان کے مطابق ہے، لیس کمثلہ شیء۔ پھر اللہ نے مجھ سے سوال کیا، جب اللہ نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر دوبارہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا ہاں اللہ میں جانتا ہوں۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ بتائے گا تو وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانے تو پھر وحی کا انکار آ جاتا ہے، پھر تو وحی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ جب تک وحی نہیں آتی آپ نہیں بولتے، اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی اللہ بتائے گا تو نبی کو پتہ چلے گا۔ جب اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر دوبارہ جب اللہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، اس میں سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی ہاں اللہ میں جانتا ہوں کہ وہ بندہ جو تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، خالص تیری رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے جب تک کسی سے بات نہ کرے یا جگہ نہ چھوڑے، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ہے فضائل۔ یہ ٹپوسلے جو ہیں نا، یہ بزرگوں کی جو خوابیں ہیں، اس نے یہ کیا تو وہ کیا، تو اس نے وہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا، یہ سب ٹپوسلے ہیں۔ اس نے امت کو وہ کیا کہتے ہیں، پاں ڈال دیے، پاں سمجھتے ہیں نا، کاہل کر دیا اس کو، بالکل نکمی کر دی امت، نہ عمل، نہ کوئی کام، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ۔ سرکار کو دعا کراؤ کام ہو گیا، یہ تعویذ لے جاؤ کام ہو جائے گا، نہ نماز، نہ وضو، نہ روزہ، نہ کچھ نہ کام ہے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں 14 دن بیمار رہے آپ۔ کتنے دن؟ 10ویں دن آپ کو جب ہوش آتا ہے، مدہوشی میں آپ رہے، اور اتنا آپ کو بخار تھا کہ جب پیالہ جو پانی والا پاس رکھا ہوا تھا، آپ بیہوشی میں جب اس کی طرف ہاتھ لے جاتے تو ایسا لگتا، اتنا گرم ہو جاتا کہ اگر میں اس میں انڈا پھینکتی وہ بھی ابل جاتا۔ یہ کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی۔ 10ویں روز آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو مجھے کہنے لگے عائشہ مجھے غسل دے دو، مجھے غسل کرواؤ، مجھے بٹھاؤ۔ پھر نماز کا وقت ہو رہا تھا تو پوچھا نماز ہو رہی ہے؟ ہاں یار۔ کون پڑھا رہا ہے؟ میرے ابو پڑھا رہے ہیں۔ کسی کو بلواؤ مجھے مسجد میں لے جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک صحابی علی رضی اللہ عنہ، دوسرے کا میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ اس طرح جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں یعنی اتنے ہو چکے تھے لاغر کہ آپ کے پاؤں کی لکیر نا، وہاں سنگ مرمر کا پتھر نہیں تھے، وہاں کچی زمین تھی، اس زمین پر آپ کے پاؤں گھسیٹے جا رہے تھے اور آپ کی لکیر پڑ گئی تھی۔ اس سے وہ رحمت العالمین جس کو اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کر دیا، عطا کر دیا جنت الفردوس سے آگے، ان کو نماز کی اتنی فکر، اور میں ہوں کہ اتنا غافل ہوں کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں نہ نماز نہ کوئی روزہ۔ مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دیو کاروبار چل جائے، ہاں جی، کوئی دھاگا دیو جس سے میرا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ پھر شیاطین ایسے لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، وہ ذہن میں ڈالتے ہیں دیکھ لو جس دن سے تعویذ گلے میں رکھا دکانداری شروع ہو گئی ہے۔ اللہ ایسے دھوکوں سے بچائے۔ یہ وقتی بھی ہے اور ایمان کا نقصان بھی ہے۔ تو میرا بھائی، جہاں سے میں نے بات شروع کی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ صرف لیٹ کرنے والا، جس نے نماز عصر کو لیٹ پڑھا جان بوجھ کر، جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کر لیٹ پڑھا، اس کا گھر بھی برباد، اس کا مال بھی برباد۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ آج میرا گھر 10 کنال میں، بیڈ 10 لاکھ کا میں نے تیار کیا، کھانے میرے گھر میں 7-8 پکتے ہیں، خوشبو سونگتا ہوں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس بیڈ کی طرف جاتا ہوں تو سوئیاں چبھتی ہیں، ہاں جی، اس کو کہتے ہیں بد دعا۔ میرا بھائی، نماز ایک واحد چیز ہے جو کہ اللہ سے تعلق جوڑتی ہے۔
نماز مومن کی معراج ہے. میں نماز پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اللہ سے رابطہ ناممکن ہے. ویسے وہ رگ حیات کے قریب ہے، ساتھ نہیں ہے. رگ حیات کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رگ حیات کے قریب ہے، مگر ساتھ اس کے ہے جو اس کو یا اللہ کہتا ہے، جو اس کو کہتا ہے یا ربی. جب وہ کہتا ہے اللہم، پھر معراج مومن کی کہا، مومن کی معراج ہے نماز. پھر کہا کہ تو مصیبت میں ہے، بے اولاد ہے، عزت نہیں ہے، ذلیل ہے، بیمار ہو، شفا چاہتے ہو، جو تمہیں چاہیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے خطبہ جمعہ میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے علاوہ جو مرضی کر لو. تمہیں لمبے لمبے چلے پڑھائیاں دے دیتے ہیں مولوی پیر، ہیں جی یہ 1.25 لاکھ بار پڑھ لو، یہ بار کر لو، یہ بار کر لو. اس میں کیا ہوگا؟ اس پر تمہارا یقین آ جائے گا. جو نماز ہے، نماز چاہے رہ جائے، نہیں یار میں پھر عصر دی پڑھ لاں گا. پھر یا ان وظیفہ شروع کیتا مولوی نے کیا کہ عصر دی نماز تو پہلے پڑھنا ہے. اتنی تعداد بتا دی، اب مغرب بھی ہوگی، وہ پڑھ رہے گئی نماز. یعنی نوافل سے چلے گئے. میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں. میرے پاس ایک مریض کو لے کر آئے، وہ نا جن اس کا حاضر ہو کر مجھے کہتا ہے سلفی تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا، تو مجھے اس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. یہ تہجد پڑھتا ہے میرے ساتھ، یہ سورہ ملک اس نے حفظ کر لی، سورہ سجدہ حفظ کر لی، یہ سارے. اچھا میں سنتا رہا. میں نے بولا میں نے سنا ہے کہ خبیث کے بچے یہ فجر کے وقت سو جاتا ہے، فجر نہیں پڑھتا. لانتی تو شیطان تو یہاں سے ثابت ہو گیا نا، نفلوں کے لیے اس کو جگاتا ہے، جب فرض کی باری آتی ہے تو اس کو غنودگی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے. تو میں نے بولا سب سے بڑی یہ تیری پہچان ہے، تو لانتی شیطان ہے کہ نوفلوں پہ لگا دیا جس کی اللہ نے پوچھنی ہے کرنی. تہجد کی مجھ سے نہیں اللہ پوچھے گا، فجر کی مجھ سے پوچھے گا، لے گا حساب. تو اس طرح کی تلبیس ہوتی ہے شیاطین کی طرف سے کہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے. ایک آدمی ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری ساری رات نوفل اور قرآن پڑھتا ہے. اللہ تو نبی کو اجازت نہیں فرماتے. سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ. تو میرا پیر جو ہے 1400 سال سوتا ہی نہیں ہے جی. اس نے تو 40 سال ایک نماز میں، ایک ہی وضو میں، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری باتیں جو ہے میرے بھائی، پھر بھی اگر کسی کے اندر یہ کوالٹی ہے تو وہ عابد ہے. عابد کی عبادت کا مجھے کیا فائدہ؟ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیا پتا کہ اس کی قبول ہوئی ہے یا نہیں. نہیں جی انہوں نے بڑیاں محنتاں کیتی ہیں، بڑیاں عبادتاں کیتی ہیں تے اپنے سے کیتی ہیں نا. ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے، عابد کی موت نہیں بولا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے ایک عام آدمی اور مجھ میں فرق ہے. یعنی کہ اتنا فرق ہے عبادت کرنے والا اور ایک عالم. عالم کی نیند تمہاری عبادت سے بہتر ہے. عالم کی نیند بشرطے کہ عالم ہو. عالم کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے یا قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا ہے. کہاوتیں، قصے، کہانیاں نہیں سناتا. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. میرا بھائی اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. یہ باسی روٹی کی طرح نہیں ہے کہ جیسے جیسے یہ کھانے والا تعلق ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں، آپ فجر کی اگر اس کے ٹائم پر پڑھیں گے آپ کو اس کی لذت کچھ اور ملے گی، اگر لیٹ پڑھیں گے اس کی لذت کچھ اور ہوگی. اسی طرح ظہر اثر ہے. تو میرے بھائی وقت پر ادا کرنا. موضوع تو بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کے پاس سوالات بہت ہوں گے، تو لہذا میں اسی پہ آپ کو کہ اللہ مجھے اور آپ کو باجماعت فجر، عصر، ظہر ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرا بھائی تمام کریں اپنے گھروں میں بھی. یقین جانیں سب سے زیادہ شیاطین جنات کو جو تکلیف ہوتی ہے جب نمازی
اپنی جگہ پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے نا نماز کے بعد، اور کتنی بڑی لالچ دی اللہ نے، کتنی بڑی لالچ دی کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکتی. کتنی بڑی لالچ ہے. اور میں نے نا ایک دفعہ ایک جن سے پوچھا، میں نے بولا یار تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ جب وہ مسلمان ہوا نا تو میں نے اس کو پوچھا، کیونکہ میری عادت ہے ان کو ٹٹولنا کہ پوچھوں ان سے، کیونکہ میں ان کا کام کرتا ہوں تو پھر میں ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہوں. تو کہتا ہے جب تم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو نا تو ہمارا وار تم پر نہیں چلتا. یہ فائدہ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے تمہارے گرد آگ ہے، ہم قریب جائیں گے تو جل جائیں گے. شیطان اس طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور پھر جیسے جیسے لیٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آگ بجھتی جائے گی، پھر شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے بندے کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو وقت پر اور صحیح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش ہے بھائی کوئی سوال کرنا چاہے میرے موضوع کے